السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ فإن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ۔ جب امت میں گمراہیت پھیلنے لگے، بے دینی عام ہو جائے، بدعتیں ظاہر ہونے لگے، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، کھول کر رکھ دے، اور جو عالم ایسا نہیں کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ عزیزان محترم، 24، 25، 26 فروری 2023 کو ماریرا شریف میں عرس سیدی برکاتی منایا گیا، یعنی حضور سید العلماء سند الحکمہ علامہ سید آل مصطفیٰ عرف سید میاں مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کا 49واں 49 ایئرس کا عرس پاک منایا گیا۔ ماریرا شریف وہ مقدس سرزمین ہے جہاں صحیح النسب سادات کرام کا قافلہ موجود ہے، جس میں بڑے بڑے اولیاء اور کبار علماء ہوئے ہیں، اور جس سرزمین سے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے صحیح موقف کی ترجمانی ہوتی رہی ہے، اور جس خانقاہ نے امت کو مجدد اعظم امام احمد رضا خان جیسا ایک عظیم مجدد دیا، جس نے کروڑوں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، وہ ماریرا شریف جہاں ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو اہمیت دی گئی اور اس پر عمل کیا گیا، مریدین کو عمل کی سخت تلقین کی گئی، اور آج بھی جہاں صاحبزادگان حضور احسن العلماء، حضور امین ملت، حضور نجیب ملت، حضور رفیق ملت سختی سے اس مسلک پہ قائم ہے اور عقیدت مندان کو اس پر قائم رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آج رافضیت کی وبا عام ہے اور کئی خانقاہیں اس کے ہتھے چڑھ چکی ہے، اور ہر خانقاہ میں ایسا ہو رہا ہے کہ بزرگوں کی روایات سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی ایک شخص ایک الگ راہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی ماریرا شریف میں بھی ہے۔ ماریرا شریف کے بزرگوں کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے، ان کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات، اور ان کا جو اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہنا۔ اور وہاں آج ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، جو ان بزرگوں کی روایات کے بالکل خلاف ہے۔ اس شخص کے عمل کو دیکھیں، بزرگوں کی روایات کو دیکھیں، آپ کو یہ بالکل اپوزٹ نظر آئے گا۔ یہ عرس پاک جو اس شخص نے منایا ہے، اس میں قوالی بھی ہوئی، جو بزرگان دین، بزرگان ماریرا کا موقف کبھی نہیں تھا۔ صحابہ پہ بھونکا گیا، اس میں ایسے لوگوں کو بلایا گیا کہ جو جن پر علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ دیا، انہیں مسلمان سمجھنے والوں کو بھی بلایا گیا، انہیں خلافت بھی دی گئی، حتیٰ کہ سڑے ہوئے تفضیلیوں کو بلایا گیا جو حضرات صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ اس عرس پاک میں بے شمار شرعی خرابیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی گمراہ کن اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، یعنی اعلان جاری ہوا ہے۔ تو اس اعلامیہ میں جو باتیں لکھی گئی ہے وہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں کئی باتیں ایسی ہے جس میں سخت پکڑ ہے، لیکن میں صرف ایک چیز کا ذکر کروں گا، باقی جیسے جیسے علماء کی نظر پڑے، میری گزارش ہے، دست بستہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اعلان کو مکمل سنیں اور دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تمام سنی بھائیوں میں اسے عام کریں، اور تمام وہ سنی خانقاہیں جو مسلک اہل سنت پہ سختی سے قائم ہے، وہ خانقاہیں، تنظیمیں، تحریکیں سب متحد ہو جائیں اور اس اعلامیے کا بھرپور رد کریں۔ ائمہ مساجد، علماء کرام، شورا اسلام، سادات کرام اس میں آگے آ کر تحریر جاری کریں، وائس کلپ جاری کریں، اور اہل سنت کا سچا مذہب کیا ہے عوام کو بتائیں، اور اس گمراہ کن اعلامیہ جسے کہ لکھنے والے، پھیلانے والے، اس کے مؤیدین، یہ سب کے سب گمراہیت کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اعلامیہ میں 8ویں نمبر پہ ایک بات لکھی ہے کہ ترتیب خلافت برحق ہے، اور عام اہل سنت کے نزدیک ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت کی بنیاد ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی جو خلیفہ ہوئے ہیں، یہ ترتیب تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ یہ عام اہل سنت کا خیال ہے، ایسا اہل سنت و جماعت کا اجماعی مسئلہ نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی کتاب مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین کے صفحہ 81 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق و عمر کی افضلیت پر جب اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کے قطعیت میں کیا کلام رہا۔
ہمارا اور ہمارے مشائخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے۔ کیا عام لوگوں میں اللہ کے نبی بھی شامل ہے؟ موجم اوسط کی حدیث نمبر 6448 ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا مجمع میں ابو بکر نہیں ہے تو پوچھا، آواز لی، ان کا نام لے کر 2 بار پکارا اور پھر فرمایا کہ مجھے جبریل نے ابھی ابھی خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کے عام لوگوں میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، جو جبریل کے ذریعے حضور کو خبر دی جا رہی ہے۔ حضرت جبریل بھی عام لوگوں میں ہے، نبی کریم بھی عام لوگوں میں ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، حضرات صحابہ کا وہ زمانہ خیر جس کو اللہ کے نبی نے خیر کا زمانہ فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کے مقدس زمانے میں جب چننے کی باری آتی کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے، کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے حیات ظاہری میں صحابہ کے بیچ جب انتخاب کا مسئلہ آتا تو فنخیر ابا بکر، ہم سب سے بہتر ابو بکر کو قرار دیتے، ثم عمر، پھر عمر کو، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، صحابہ کا فرمان بھی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا سچا مذہب یہی ہے۔ امام ابو جعفر احمد بن طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدۃ الطحاویہ میں تحریر فرماتے ہیں، وہ نثبت الخلافۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا له وتقدیما علی جمیع الامہ ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان ثم لعلی۔ فرماتے ہیں یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کو تمام امت پر افضلیت و اولیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کی خلافت ثابت کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے فضیلت بھی ثابت کرتے ہیں۔ یعنی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ تو کیا ان فقہا کو بھی نہیں معلوم ہے؟ اور یہ فقہا بھی عام لوگوں میں ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول تواتر کو پہنچا ہوا، متواتر ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، کہ جو افطرا کرنے والا، بہتان باندھنے والا مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے، میں اس پہ حد جاری کروں گا، یعنی اسے سزا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا یہ حضرت علی کو بھی نہیں معلوم؟ اس اعلامیہ میں یہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تو عام لوگوں کا خیال ہے، یہ عام لوگوں کی سمجھ ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ آگے لکھتے ہیں، فقیر قادری کی تحقیق اور مشرب اپنے جد اعلیٰ امام زید کے مطابق ہے، آپ کے نزدیک حضرت شیخین کی خلافت برحق ہے، لیکن افضل حضرت مولائے کائنات علی جن المرتضیٰ علیہ السلام ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی رافضی کی کتاب میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ورنہ امام زید وہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر و عمر کو اپنے والد سے افضل سمجھتے ہیں، اور اسی بنا پر لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا، تب آپ نے فرمایا جاؤ تم لوگ رافضی ہو چکے ہو، یعنی اسلام کا پٹا گلے سے اتارنے والے ہو چکے ہو۔ اہل سنت کی کتاب میں تو یہ ملتا ہے امام زید کا قول، پتہ نہیں آپ نے رات کے اندھیرے میں کیسے پڑھ لیا اور رافضیوں کی کالوں کی کتابوں میں پڑھ لیا، تو آپ کو وہ عقیدہ مبارک ہو، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور میں بارہا چیلنج دے چکا ہوں کہ ہندوستان کے کسی کونے میں کوئی مائی کا لال اس مسئلے پر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے، اہل سنت و جماعت کے اس واضح عقیدے پر مناظرہ کرنا چاہے، تو اینی ٹائم میرے گھر قصر ابو حنیفہ آ سکتا ہے، اس کے آمد و رفت کا خرچ بھی میرے ذمہ، اور مناظرہ کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ شخص کس سرزمین پر ہے، یہ دیکھیے کہ وہ بزرگوں کی روایات سے ہٹا ہوا ہے، اور جن کا عرس پاک منایا گیا ہے، حضور سید العلماء انہی کے صاحبزادے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں، رافضیوں کے لیے تھے ذوالفقار حیدری، سر گروہ اہل سنت تھے حضرت سید میاں، یعنی وہ رافضیوں کے لیے حضرت مولائے کائنات کی تلوار تھے، کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ اہل سنت و جماعت کے سر گروہ سربراہ تھے حضور سید میاں، افسوس کہ انہی کے عرس پاک میں ان کی روح پاک کو ناخوش کیا گیا، تڑپایا گیا، اس طرح کا اعلامیہ جاری کر کے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں تمام احباب اہل سنت و جماعت سے دست بستہ عرض کروں گا کہ یہ شخص ماریرا شریف میں آج کئی خانقاہوں میں رافضیت کی کیڑ لگ چکی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، ایرانی ریال نے لوگوں کو کی عقلوں کو جو ہے بند کر دیا ہے، اپنے بزرگوں کی روایات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں،
وہ جو بزرگان دین وہاں آرام فرما ہے، ان بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھیے، ان کے عقائد کو، نظریات کو، خیالات کو دیکھیے، اور ان کے جو سچے جانشین آج وہاں موجود ہیں، حضور امین ملت، رفیق ملت، نجیب ملت، اگرچہ میری ان بزرگوں سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہے، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، چونکہ ان کے اعلان وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پر، اور یہ سختی کے ساتھ مسلک و مذہب پر قائم رہنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں۔ اس اعلامیے کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جو صحابہ کے بیچ جنگ ہوئی حضرت علی سے، جن جن لوگوں نے جنگ کی ہے کھل کر لوگوں کو بتایا جائے، یعنی اب ہر گنجیڑی، نشیڑی، چرسی، ہر چلم پھونکنے والا چوراہے پر بیٹھ کر یہاں وہاں صحابہ کے تبصرے کرے گا، جبکہ 1400 سالوں سے امت کو منع کیا گیا کہ مشاجرات صحابہ پر منہ مت کھولو، کرنی ہے تو تعریف کرو، ان کے جنگوں کا تذکرہ مت کرو۔ جب تم جنگوں کے تذکرے کرنے لگے اور ایک فریق کو برا کہنے لگے، تب ضرورت پیش آئی کہ ان کا عرس منایا جائے، ان کی یاد منائی جائے، اور ان کے دینی کارناموں سے امت کو آگاہ کیا جائے۔ پھر رونے کیوں لگتے ہو؟ اور اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو سخت پکڑ رکھتی ہیں، ہر عالم اسے پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے اپنے طور پر اس میں کیا پکڑ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتائے۔ میں پھر دست بستہ عرض کروں گا، یہ ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے۔ علماء کرام للہ خاموشی اختیار نہ کریں، آج ہماری خاموشی بہت بڑے فتنے کو جنم دے دیں گی۔ لوگ، بھولے بھالے لوگ، محبت اہل بیت کے نام پر، خدا کی قسم محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت پاک سے محبت نہ ہو اور کوئی مومن ہو جائے؟ لیکن صحابہ پر بھونکنا یہ رفض ہے، یہ رافضیت ہے، یہ شیعت ہے، یہ خباثت ہے، یہ سبائیت ہے، یہ یہودیت ہے، اور یہی ہو رہا ہے آج۔ محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پہ بھونکا جا رہا ہے، اور اس اعلامیے میں بھی بھونکنے کی تلقین ہے، اس اعلامیے میں بھی صحابہ پر بھونکنے کی ترغیب ہے کہ بھونکو صحابہ پہ جتنا بھونک سکتے ہو۔ میں اس کو کنڈم کرتا ہوں، اس کا رد کرتا ہوں، اسے گمراہ کن قرار دیتا ہوں، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہوں، اور ہر سنی عالم سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اللہ و رسول کے لیے اس پرفتن دور میں امت کا ایمان بچائیے، اٹھنے والے فتنوں کا بھرپور رد قرآن و حدیث کی روشنی میں کیجیے، مواد ہی مواد بھرا پڑا ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ بولنا چاہیں آپ مہینوں سالوں بول سکتے ہیں، اتنا مواد موجود ہے۔ خدا کے لیے متحد ہو جائیں اہل سنت و جماعت جو عظمت صحابہ کے قائل ہیں، اور ان رافضیوں کے دانت کھٹے کرے، اور اس اعلامیہ کا میں بھرپور رد کرتا ہوں، اور اس کے تائید کرنے والوں کو گمراہ قرار دیتا ہوں، اس کے لکھنے والے، پھیلانے والے بخوشی ان سب کو گمراہ قرار دیتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کا جو سچا مذہب ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ ہمارے بزرگان دین کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، آپ دیکھنا ہے بزرگان دین کی تعلیم کو دیکھیے۔ بات کے بگڑے ہوئے لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا دنیا بن چکی ہے، ایرانی ریال نے جن کا دماغ خراب کر رکھا ہے، جو شریعت سے بیزار ہو چکے ہیں، شریعت کی پابندیاں، قیودات جن کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اور جو دین میں نئی نئی اختراع کرنا چاہتے ہیں، بدعات کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور نئے نئے راستے کھولنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ان سے دور رہیے۔ اہل سنت و جماعت کا جو سچا مذہب ہے کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں، پھر عمر، پھر حضرت عثمان، پھر مولا کائنات، اور صحابہ کی جو آپسی جنگیں ہوئی ہیں ان میں زبان نہ کھولو۔ ہم اہل بیت پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرات صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نہ ہم خارجی ناسبی ہیں، نہ ہم رافضی سبائی یہودی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ اور امام اہل سنت کا یہ شعر، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ اگر تم یہ چیز نہ پھیلاتے تو آج ہمیں ضرورت پیش نہ آتی رد کرنے کی۔ میں گزارش کروں گا کہ تمام علماء کرام اس حساس مسئلے پر اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رکھے، اپنے محبوب بندوں کا ادب کرنے والا بنائے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت پاک، ائمہ اسلام جنہوں نے دین کی خدمات کی ہے، اور ارض مارہرہ شریف کو آباد رکھے، اور مارہرہ مطہرہ کے بزرگان دین جن کی تعلیم یہ ہے کہ اہل سنت پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ ان کا مقدس سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ موبائل نمبر 9820672770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام،
میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، وما علینا الا البلاغ۔